مقطع کا ابھی ہمارے سے جانے کے بعد مقطع سے پہلے سارے مقطع رئیس اعظم حضری صاحب موجود ہیں. رئیس صاحب ویسے تو اپنا کلام سنا چکے ہیں سر. اچھا لیکن ہاں کلام اپنا سنا چکے ہیں جناب. رئیس صاحب مقطع کی طرف چلے جناب. رئیس اعظم صاحب میں تمیر پور صاحب کو بلانا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ ہاں بلا لیجیے لو جناب, اور یہ اجازت اپنا کر دیجیے جناب. عبدالشکور صاحب بھی پڑھ چکے ہیں. صدر مشاعرہ ہیں, وہ عبدالشکور صدر صاحب بھی مشاعرہ پڑھ کے بعد چکے ہیں جناب. دوسروں سے پڑھنا مناسب نہیں. تھوڑے سے لوگ آئے. اب صدر مشاعرہ کو آپ دعوت کلام دیں گے, اس کے بعد کوئی اگر دوسرا آ جائے تو چلیے پڑھوانا بتائیے. مناسب نہیں. چیزیں کچھ پتہ یہ ہے تو تو نہیں نہیں دوسری نشست ہے, ادھر سے ہو کے آ رہا ہوں. تصدیق احمد خان صاحب کے جانے کے بعد, چونکہ تمیر پور صاحب ہمارے مستقل صدر ہیں, تو ادھر سے فارغ ہو کے آیا ہوں ان کے ادھر. جانے کے بعد تو صدارت خود آ گئی ہے جناب تنویر پور صاحب کے پاس, بلکہ ان کے پاس ایک امانت تھی. تو میں ہوش و حواس بلا رہا ہوں جناب صدر کو. میں کیوں پڑھاؤں گا جناب؟ بہت بہت شکریہ, محبت, اور سب کو جناب سلام. تنویر پور صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں جی اور اپنا صدارتی کلمات بھی نوازیں, صدارتی کلام سے بھی نوازیں. جناب بہت تنویر بہت پور صاحب. شکریہ. آپ سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور زیوی بہن نے بتایا تھا کہ آج کا جو مشاعرہ ہے وہ عارف شفیق کی یاد میں ہے. جی, عارف شفیق مرحوم کی یاد میں. مرحوم کی یاد میں ہے. اور ظاہر مجھے وہی ملا تھا, میں نے کہا میں یہاں سے فارغ ہو کے بزم سخن شکاگو سے فارغ ہو کے پھر آ سکتا ہوں اگر موقع ملا تو وہاں نمٹا کے آیا ہوں. بزم سخن کا مشاعرہ کافی دیر تک چلا. ہمارے یہ سخی بھائی اور رئیس بھائی, یہ لوگ بھی تھے دونوں وہاں, جو ساتھی دیکھا ہوگا انہوں نے. ہاں فیض بھائی نہیں تھے, باقی لوگ تھے. اور آپ تو بہرحال تو یہ عارف شفیق صاحب کی یاد میں ان سے ملاقاتیں نہیں میری, اچھے دوست تھے. تو پہلے ان کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں. وہ مشاعرہ امتحانی مشاعرہ رہتا ہے. ہاں ان کا یہ شعر تو بہت, امتحانی مشاعرہ رہتا ہے, اس لیے جانا پڑتا ہے. ہاں بالکل. تو ان کا یہ شعر تو بہت ہی مشہور ہے, عارف شفیق کا شعر کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف, غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف, امیر شہر نے حیرت سے خودکشی کر لی. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. پاکستان کے وزیر مذہبی امور تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں, مولانا کوثر نیازی, تو وہ بھی یہ شعر انہوں نے پڑھا تھا. چونکہ ان کا عارف شفیق کا یہ وہیں رہتے تھے کراچی میں, وہ الاعظم کے پیچھے فڈل بی ایریا میں. ان کے والد پہ نعت کا بہت کام کیا انہوں نے, شفیق صاحب نے, انہیں کے نام پہ یہ عارف شفیق. لیکن ان کے عارف شفیق کے والد شفیق بریلوی, انہوں نے ارمغان نعت کے نام سے نعتوں کا 1400 سالہ انتخاب شائع کیا تھا. تو ان کا یہ شعر ہے, غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اور ایک اور شعر ہے ان کا جو اس وطن کا معروف ہے, لیکن ہے یہ بھی, ان راستوں سے گزرا ہے حق گو کوئی ضرور, ان راستوں سے گزرا ہے حق گو کوئی ضرور, عارف پڑے ہیں راہ کے پتھر لہو میں تر, عارف پڑے ہیں راہ کے پتھر لہو میں تر. یہ بھی عارف شفیق کا شعر ہے. تو ان کا میں نے جب خبر آئی تھی ان کی, تو قطع تاریخ میں نے کہے تھے جو میری کتاب میں شامل ہیں. تو عارف شفیق 14 دسمبر 2019 بروز شنبہ اس جہان فانی سے عالم جاویدانی کی طرف کوچ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرحومین کی ہم سب کی مغفرت فرمائے. ان کے 2 اشعار تو میں نے پیش کر دیے. ان کے والد جو تھے شفیق بریلوی صاحب, نعت کا بہت کام کیا ہر مقال نعت کے نام سے. تو ان کے جو میں نے پتہ تاریخ جو کہا تھا تو 2 تاریخ عیسوی پر سماعت فرمائیے. شیریں سخن تھا داد وہ پاتا تھا بزم میں, شیریں سخن تھا داد وہ پاتا تھا بزم میں, مخلص تھا نیک خو تھا سبھی سے تھا وہ خلیق, مخلص تھا نیک خو تھا سبھی سے تھا وہ خلیق, لب پر دعا ہے پھول خدا کے کرم سے ہو, لب پر دعا ہے پھول
خدا کے کرم سے ہو سیراب داد خلد بری عارف شفیق، سیراب داد خلد بری عارف شفیق۔ اس مصرع سے سن نکلتا ہے 2019، ان کا سال وفات ہے۔ اچھا سیراب داد خلد بری عارف شفیق۔ اور تاریخ ہجری کا پتہ ہے کیا تجزیہ تھا اس کا غریب و امیر کا، اسی شعر کے حوالے سے۔ غریب شہر وفاقوں سے مر گیا عارف، جی جی امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اسی کے حوالے سے کیا تجزیہ تھا اس کا غریب و امیر کا، اس کے سخن میں قلب نے پایا سرود عقل، اس کے سخن میں قلب نے پایا سرود عقل۔ افسوس پھول اب وہ جہاں سے گزر گیا، افسوس پھول اب وہ جہاں سے گزر گیا، کہ عارف شفیق سرات نمود عقل، کہ عارف شفیق سرات نمود عقل۔ اس وجہ سے 1441 ہجری نکلتا ہے ان کا تاریخ وفات۔ تو یہ تاریخ وفات ان کی نکل آئی۔ اب ایک چھوٹی سی غزل پیش کر دیتا ہوں، تو یہ سماعت فرمائیے۔ جسے دل نے سمجھا کہ تسکین جاں تھا، جسے دل نے سمجھا کہ تسکین جاں تھا، اسی کو میرا ساتھ بارے گراں تھا۔